بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، میں رفیق مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ جنگ مسلح ہو یا سیاسی ہو، اپنے حریف کو دیکھ کر، دشمن کی طاقت کو دیکھ کر، اس کی قوت کو دیکھ کر جو ہے وہ تیاری کی جاتی ہے۔ اس کی طاقت سے زیادہ اپنی طاقت کو جو ہے وہ بڑھایا جاتا ہے، اپنے ساتھیوں کی افرادی قوت جو ہے اس کو بڑھایا جاتا ہے، یا مسلح قوت جو ہے اس کو بڑھایا جاتا ہے۔ تو سیاسی جنگ ہو تو اس میں اپنی حکمت عملی دیکھی جاتی ہے، اپنے اتحادی دیکھے جاتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو دیکھا جاتا ہے، ان کی طاقت جو ہے وہ بڑھائی جاتی ہے۔ لیکن آپ کو سامنے جو دشمن نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کی طاقت کے مطابق آپ اپنی قوت بڑھا کے اسے شکست ضرور دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کی طاقت اتنی نہ بھی ہو، ایک جذبہ انسان کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن پر جو ہے وہ حملہ آور ہو سکتے ہیں اگر آپ کے اندر جذبہ ہو۔ لیکن وہ دشمن جو نظر نہیں آ رہے ہوتے، جو آپ کی صفوں میں شامل ہوتے ہیں، جو آپ کی دوستوں کی صفوں میں شامل نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ کو، جن کو لے کر آپ نے میدان میں اترنا ہوتا ہے، وہ سیاسی میدان ہو یا عسکری میدان ہو، کوئی بھی میدان ہو، جن ساتھیوں کے ساتھ آپ نے اپنے حریف پر جھپٹنا ہوتا ہے، اگر وہی آپ کے دشمن ہو تو پھر شکست آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، دنیا کی تاریخ آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو آپ کو ایسی ہزاروں مثالیں مل جائیں گی کہ جس جنگ میں بھی بڑے بڑے بہادروں کو شکست ہوئی ہے، تو ان میں سے ان کی صفوں میں ان کے اپنے لوگ ہی جو ہیں وہ غدار ہوتے ہیں، اس لیے وہ شکست سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں پاکستان کی سیاست کی۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی اپریل 2022 کو، جو کامیاب ہوئی تھی، اس میں سب سے زیادہ خان صاحب کو خطرہ جو ہے وہ پی ڈی ایم سے نہیں تھا۔ یہ اب وقت جو ہے وہ بتا رہا ہے، وہ تمام گتھیاں جو ہیں وہ سلجھتی چلی جا رہی ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ کس کس نے دھوکہ کیا، اور ان کی صفوں میں کھڑے ہو کر، دوستوں والی صفوں میں کھڑے ہو کے ان کی پیٹھ میں چھرا کس طرح سے گھونپا گیا۔ سب سے بڑے جو بینیفیشری تھے، سب سے بڑا خان صاحب کی پیٹھ میں جو چھرا گھونپنے والے تھے، وہ ایک ہی نام ہے، وہ ہے جناب چودھری پرویز لائی صاحب کا، جنہوں نے سب سے زیادہ فائدہ حاصل کیا ہے۔ اس وقت جب پی ڈی ایم کی یہ تحریک عدم اعتماد آ چکی تھی، عروج پر تھی، اس وقت تک پرویز لائی صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ٹی وی انٹرویو دیا تھا، ہم نیوز چینل کو ایک انٹرویو دیا تھا، اور اس انٹرویو میں پرویز لائی صاحب نے ایسے ایسے جملے بولے، ایسی ایسی باتیں کہی عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ سب سننے والے جو ہیں وہ دنگ رہ گئے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ صرف ایک ہی تھی، بلیک میلنگ۔ اس میں پرویز لائی صاحب نے کیا کہا تھا؟ اینکر نے ان سے جب سوال کیا کہ پی ڈی ایم نے جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ جمع کروا دی ہے، تو آپ کیا مشورہ دیں گے خان صاحب کو، آپ کس طرف کھڑے ہیں؟ تو جناب یہ فرما رہے تھے، جو 27 مارچ کو خان صاحب نے جلسہ رکھا تھا، اس جلسے کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو یہ ملتوی کر دینا چاہیے پاکستان کی امن و امان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے۔ پاکستان میں اس وقت تو نہ تو دہشت گردی تھی، نہ کوئی اس طرح کی تخریب کاری جو ہے وہ کہیں پر ہو رہی تھی، لیکن یہ کہہ رہے تھے کہ امن و امان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ جلسہ ملتوی کر دیں، عوام کا امن و سکون دیکھیں، خدا نہ خواستہ اس میں کوئی زخمی ہو جائے، کسی کی جان چلی جائے، یہ جملے جناب بول رہے تھے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد انہوں نے جب سوال کیا اینکر نے کہ خان صاحب کیسے لیڈر ہیں، آپ کیسا دیکھ رہے ہیں، تو پرویز لائی صاحب نے کہا کہ عقل مجھے بالکل بھی نظر نہیں آ رہی، حکومت میں دور اندیشی ان میں بالکل نہیں ہے، گھبرائے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ابھی تو کچھ ہوا بھی نہیں، ایک بندہ خود ہی گھبرا چکا ہے۔ اس طرح کے جملے جناب پرویز لائی صاحب کہہ رہے تھے عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ پھر انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہ جو اتحادی حکومت تھی اس وقت، عمران خان صاحب کے جو اتحادی تھے ان کی تعداد 17 تھی۔ پرویز لائی صاحب کاف لیگ کے، اس کے علاوہ ایم کیو ایم کے، باپ پارٹی کے، سب کو ملا کر کل ووٹ جو تھے وہ 17 تھے۔ 17 ووٹ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری جو ہے وہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم 17 لوگوں نے
ایک ساتھ چلنا ہے، ایک ساتھ ہم نے جانا ہے۔ اگر حکومت کے ساتھ جانا ہے تو ہم 17 لوگ اکٹھے جائیں گے، اگر ہم نے تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کروانے کے لیے پی ڈی ایم کے ساتھ جانا ہے تو 17 لوگ ہم ایک ساتھ ہی جائیں گے، یہ جناب انٹرویو میں کہہ رہے تھے۔ اور یہ سنایا کس لیے جا رہا تھا؟ کیونکہ زرداری صاحب بھی ان کے گھر آ چکے تھے، لاہور میں بھی ملاقاتیں ہو چکی تھی، اور ان کو وزارت اعلیٰ جو ہے وہ آفر کر دی گئی تھی۔ اس میں یہ ایڈمٹ بھی کرتے ہیں اس انٹرویو میں کہ مجھے وزارت اعلیٰ کی آفر کی جا رہی ہے زرداری صاحب کے حوالے سے، اور مسلم لیگ نون کے بھی رہنما جو ہیں وہ بھی مجھے آفر کر رہے ہیں وزارت اعلیٰ۔ تو پھر ان سے پوچھا گیا تو آپ وزارت اعلیٰ لے رہے ہیں تو پھر آپ پی ڈی ایم کے ساتھ جا رہے ہیں؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایم کیو ایم اور باپ پارٹی کے کچھ تحفظات ہیں وہ زرداری صاحب دور کر رہے ہیں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی، تو وہ آنے والے چند روز میں فیصلہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ حالات اچھے ہو جائیں گے، ہم مل کر یہ فیصلہ کریں گے۔ تو حکومت کی جانب سے ہمیں، عمران خان صاحب کی جانب سے یعنی کہ ہمیں کوئی آفر ابھی تک نہیں آئی وزارت اعلیٰ کی۔ اس انٹرویو چلنے کے بعد، آنے رونے کے بعد جو ہے، جس طرح کپتان کے اوپر انہوں نے اس طرح طنز کی اور بڑے سخت جملے جو ہیں وہ بھی بولے گئے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کی تو نیپیاں جو ہیں وہ بھی تبدیل کرتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور انہوں نے ایک جملہ بولا، بڑا سخت جملہ تھا۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ کپتان کے جو تعلقات ہیں 3.5 سال میں وہ کیسے آپ نے دیکھے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان کی زبان نے تمام تعلقات جو ہیں وہ خراب کر دیے ہیں، یعنی کہ ان کی زبان اچھی نہیں تھی، یہ بدتمیز تھے، اس طرح کی زبان تھی، نہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کے تعلقات جو ہیں وہ بن سکے ہیں، وہ بھی بگڑ گئے ہیں، نہ کسی اپوزیشن کی جماعت سے ان کے تعلقات اچھے رہے ہیں، ایون کہ ان کا کہنا تھا کہ ان کی اپنی جماعت کے اپنے لوگوں سے بھی ان کے تعلقات جو ہیں وہ بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں، ان کی زبان ایسی ہے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ جناب چودھری پرویز لائی صاحب فرما رہے تھے۔ جب یہ انٹرویو چلتا ہے اس کے بعد عمران خان صاحب کو بلیک میل کیا جاتا ہے اور پی ڈی ایم کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ چودھری پرویز لائی اور 17 لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب ان کو بلاتے ہیں، ان کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے ہیں کپتان اس وقت جو ہے، کپتان پھر ان کو آفر کرتے ہیں وزارت اعلیٰ کی، وہ اس وجہ سے کہ یہ 17 لوگ اکٹھے ہیں۔ پرویز لائی صاحب ان 17 لوگوں کے اپنے بھی اور ان اتحادیوں کے بھی چہرے دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد وزارت اعلیٰ کی آفر کی جاتی ہے ان کو کہ یہ، اور یہ وہاں پہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہ تمام لوگ آپ کو ووٹ کریں گے، اور پھر جب ٹائم آتا ہے تو وہ کوئی بھی اتحادی جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ووٹ نہیں کرتا، یہاں تک کہ کاف لیگ کے اپنے لوگ بھی جو ہیں وہ ووٹ نہیں دیتے، مگر یہ وزارت اعلیٰ لے کر ان 17 لوگوں سے بھی دھوکہ کرتے ہیں اور عمران خان صاحب کو بھی بلیک میل کرتے ہیں، ان 17 لوگوں سے بھی دوبارہ یہ مشاورت نہیں کرتے، جب ان کو وزارت اعلیٰ آفر کر دی جاتی ہے پھر وہ مکر جاتے ہیں جناب، اور پھر یہ وزارت اعلیٰ اور پنجاب کی کرسی پر یہ براجمان ہو جاتے ہیں جناب چودھری پرویز لائی صاحب۔ عمران خان صاحب کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ صوبے میں فائدہ جن کو ہوتا ہے ان کا نام کاف لیگ ہے اور چودھری پرویز لائی صاحب ہیں۔ جیسے میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ وفاق میں سب سے زیادہ جن کو فائدہ ہوا ہے وہ ایک ہی جماعت ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ تو پرویز لائی صاحب نے اس وقت بھی عمران خان صاحب کو بلیک میل کیا، تو جناب اب بھی بلیک میل کر رہے ہیں کپتان کو۔ جب اس وقت برا وقت آیا، مشکل حالات آئے، اس وقت بھی اس دوستوں نے، یہ جو دوستوں کی سب میں کھڑے ہیں، انہوں نے بلیک میل کیا۔ کبھی ایسا کسی جمہوریت میں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ 10 سیٹیں ہیں اور 180 جن کی سیٹیں ہیں وہ ان کا وزیر اعلیٰ نہیں ہے، اور 10 سیٹوں والے جو ہیں وہ وزارت اعلیٰ پر براجمان ہیں۔ اب بھی کپتان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، اب بھی مشکل وقت آیا ہے۔ کپتان نے جب یہ فیصلہ کیا 26 نومبر کو راولپنڈی میں کہ ہم اسمبلیوں سے باہر نکلنے جا رہے ہیں اور اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے ہیں، تو پرویز لائی صاحب نے، مونس لائی صاحب کا بڑا بیان آ گیا تھا اس وقت کہ ہم 1 منٹ بھی نہیں لگائیں گے، اسمبلیاں جو ہیں وہ توڑ دیں گے، یہ عمران خان صاحب کی امانت ہے۔ اور اب جو گزشتہ روز انٹرویو دیا ہے پرویز لائی صاحب نے، اس میں کیا فرما رہے ہیں کہ مارچ اور اپریل تک جو اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل ہونے والی نہیں ہیں، کیونکہ کپتان کی ٹانگ بھی ابھی ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹرز نے بھی انہیں کہا کہ 3-4 ماہ لگ جائیں گے، تو بھی 3-4 ماہ تو اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی، اسی طرح سے چلتا رہے گا، مذاکرات ہوں گے، کچھ طرح کی چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہیں گی۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہا عمران خان صاحب، اس وقت نہ ان میں عقل تھی، نہ دور اندیشی تھی، گھبرائے ہوئے تھے، لیڈرشپ نہیں تھی ان میں۔ تو کل کیا کہہ رہے تھے کہ قائد اعظم کے بعد پاکستان میں سب سے بڑا لیڈر جو آیا ہے اس کا نام عمران خان ہے، اور اب اس کے بعد بھی کوئی ایسا لیڈر نہیں آئے گا
कायदे आजम के बाद अगर कोई लीडर आया है, दूर अंदेश लीडर आया है, सियासी समझ बूझ वाला है, तो वो इमरान खान है, और इसके बाद भी कोई ऐसा लीडर नहीं आएगा। ये इंटरव्यू क्यों दिया गया? ये भी इमरान खान को ब्लैकमेल करने के लिए इंटरव्यू दिया गया है। साथ ये कहा गया असम्बलियां नहीं तोड़े हम तहलील करेंगे। जब कप्तान असम्बलियां तहलील करने का परवेज लाई साहब को कहेंगे तो मेरे जराए ये कंफर्म कर रहे हैं, तो परवेज लाई साहब जो है वो कप्तान से कहेंगे कि 30 से 35 नशिस्तों पर हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट की जाए। ये 30 से 35 सीटों पर एडजस्टमेंट करने के लिए ये अब कप्तान को ये तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है कि मार्च अप्रैल तक असम्बलियां नहीं टूटेंगी। अगर पहले तोड़नी पड़ी, तहलील करनी पड़ी, तो फिर कप्तान के साथ ये डील होगी, 30 से 35 नशिस्तों का सौदा किया जाएगा। और दूसरी, ये इंटरव्यू दे के ये जो अपोजिशन है उनको मौका दिया गया कि वो भी इनके साथ रवाबित करें, और आने वाले दिनों में ऐसी चीज़ें आपको नजर आएंगी, जरदारी साहब या कोई राब्ता करेगा और फिर कप्तान को दिखाया जाएगा कि ये हमारे साथ राब्ते कर रहे हैं और वो सीट एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार है हमारे साथ। इस तरह कप्तान को अब दोबारा ब्लैकमेल करने की जनाब कोशिश की जा रही है, और तख्ते लाहौर वाले जो है परवेज लाई साहब वो पूरी प्लानिंग कर चुके हैं, हमारे जराए ये कंफर्म कर रहे हैं मुबैना तौर पर। और कप्तान अगर इस बार ब्लैकमेल हो गए, जैसे पहले ब्लैकमेल हुए, ना वजारत उज़्मा रही और ना पंजाब की वजारत आला उनके पास रही, और जो जिन्होंने ये चाल चली वो अपनी चाल में कामयाब हुए और कप्तान ब्लैकमेल होने के बावजूद कुछ ना हासिल कर पाए। और इस बार भी अगर वो परवेज लाई से ब्लैकमेल हो गए तो कप्तान हाथ मलते रह जाएंगे। कप्तान की मकबूलियत बहुत है, ये बड़े बड़े पलंदे भी पड़े हुए हैं चौधरी परवेज लाई साहब के पास कि उनकी मकबूलियत कहां पर है, और इस बार वो कप्तान को छोड़ेंगे नहीं, अपोजिशन की तरफ वो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता है अगर आम इंतखाबात में गए तो कप्तान के साथ ही जीत मुमकिन है, दूसरी तरफ पिट जाएंगे वो। और कप्तान अगर सीट एडजस्टमेंट नहीं करते इनके साथ तो ये एक सीट भी नहीं जीत सकेंगे। काफ लीग वाले चौधरी परवेज लाई साहब जो है एक सीट भी नहीं, एक एमपीए भी नहीं इनका जीत सकेगा। तो कप्तान को अब दोबारा इस तरह से जो है वो ब्लैकमेल किया जा रहा है ये इंटरव्यू देकर। अब तो कायदे आज़म से बड़ा लीडर और उनके बाद आने वाला सबसे बड़ा लीडर भी उन्होंने कह दिया है, जिनको ये पहले कह रहे थे कि इनमें अक्ल नहीं है, दूरअंदेशी नहीं है। तो ये ब्लैकमेलिंग का दूसरा रूप है कप्तान से सीट एडजस्टमेंट करने का। तो कप्तान अब देखते हैं क्या फैसला करते हैं। कप्तान जो है वो अपने अटल फैसला करते हैं या फिर दोबारा ब्लैकमेल हो जाते हैं, ये आने वाला वक्त जो है वो बताएगा। नाज़रीन, और जो भी ताज़ा तरीन होगी आप तक इंशाल्लाह हम ज़रूर पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।